دوستو پہلے آپ اس سٹوری کا پارٹ 1 دیکھ لیں ورنہ یہ سٹوری آپ کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ صبح ہوتے ہی شوہر اپنی بیوی کے پاس آ کر بولتا ہے، سنو میں آفس جا رہا ہوں، شام کو لوٹوں گا، تم ماں کا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے جی، آپ بے فکر ہو کر جائیے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں۔ ایسا بول کر اس کا شوہر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں میں آفس جا رہا ہوں، اگر تمہیں کوئی پرابلم ہو تو روبی کو بول دینا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم آرام سے جاؤ۔ پھر اس کا بیٹا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس کی بہو وہاں آتی ہے۔ اس کی بہو وہاں آ کر بولتی ہے، ماں جی میں کہہ رہی تھی کہ کھانے میں کیا بناؤں، آپ مجھے بتا دیتی۔ بیٹی جو تمہارا دل کرے وہ بنا لو۔ ٹھیک ہے ماں جی، میں آلو کی سبزی بنا لیتی ہوں۔ پھر بہو وہاں سے چلی جاتی ہے اور ماں کھڑی کھڑی سوچتی ہے، کتنی اچھی بہو ملی ہے مجھے، لیکن میرا بیٹا ہے کہ اسے سمجھتا ہی نہیں۔ اس کے بعد ماں بیٹھ جاتی ہے اور اس کا بیٹا وہاں آ کر اس سے بولتا ہے، ارے ماں تم نے کھانا وانا کھا لیا یا نہیں؟ ہاں بیٹا میں نے تو کھانا وانا کھا لیا، تم بھی جاؤ ہاتھ منہ دھو اور کھانا کھاؤ۔ کھانا تو میں کھا لوں گا، لیکن آپ یہ بتائیے روبی نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا؟ ارے نہیں بیٹا، وہ تو بہت اچھی ہے، تم ایسے ہی اس پر شک کرتے ہو۔ چلو ٹھیک ہے ماں، میں چلتا ہوں۔ ایسا بول کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، وہاں اس کی بیوی بہت ٹینشن میں ہوتی ہے۔ ارے کیا ہوا، تم اتنی پریشان کیوں کھڑی ہو؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بیٹھیے میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، ویسے بھی مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ پھر اس کی بیوی کچن میں چلی جاتی ہے اور وہاں کھڑا ہو کر اس کا شوہر سوچتا ہے، امید کرتا ہوں کل جیسی رات دوبارہ نہ آئے۔ ارے اب کیا ہوا، اب کیا سوچ رہی ہو، کوئی پریشانی ہے کیا؟ دیکھیے وہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ ہاں بولو کیا بات ہے؟ وہ پھر ایک دم وہ چڑیل بن جاتی ہے۔ ارے یہ کیا ہوا، تم تو پھر سے چڑیل بن گئی، تم سچ میں ہی ایک چڑیل ہو نا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں کوئی چڑیل وڑیل نہیں ہوں، میں تمہیں سب کچھ سچ بتاتی ہوں۔ نہیں مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، تم ایک چڑیل ہو، میں ابھی ماں کو بلاتا ہوں۔ ماں جلدی یہ دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیے، ماں کو مت بلائیے۔ وہ پھر سے اپنے سادے روپ میں آ جاتی ہے اور تبھی اس کی ساس وہاں آتی ہے اور اسے دیکھتی ہے۔ ارے کیا ہوا بیٹا، کیوں چلا رہے ہو؟ دیکھو تو صحیح ذرا اپنی بہو کو۔ ہاں ٹھیک ہی تو ہے وہ، کیا ہوا ہے اسے؟ ارے نہیں ماں، ابھی یہ چڑیل بن گئی تھی اور ابھی اپنے واپس روپ میں آ گئی ہے۔ بس بیٹا، اتنی اچھی بہو ہے ہماری، تم اس پر اس طرح الزام نہیں لگا سکتے، تمہیں اس چیز کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر اس کی ماں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دیکھو تمہارا یہ ناٹک زیادہ دن نہیں چلے گا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے ایک موقع تو دیجیے۔ تمہارا یہ ناٹک میرے آگے نہیں چلے گا، میں ایک نہ ایک دن تمہاری اصلیت سب کے سامنے لے آؤں گا۔ پھر اسے ڈانٹ کر اس کا شوہر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنی ماں کے پاس جا کر اپنی ماں سے بولتا ہے، آپ کو میری باتوں کا یقین نہیں ہے نا ماں، آپ خود ہی اس کے کمرے میں جا کے دیکھنا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہے، تم پاگل ہو گئے ہو۔ پھر بیٹا وہاں سے چلا جاتا ہے اور ماں سوچتی ہے اور بولتی ہے، ویسے میرا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا، آج میں خود ہی اس کے کمرے میں جا کے دیکھوں گی۔
پھر رات کو ماں چپکے سے بہو کے کمرے میں جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور تبھی بہو چڑیل کے روپ میں بدل جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر ماں چونک جاتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے۔ ماں جلدی سے وہاں سے اٹھ کر باہر بھاگ جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں ماں دوڑتے دوڑتے ایک تانترک بابا کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ نمستے بابا جی۔ بابا جی آپ ہماری مدد کیجیے۔ نمستے بیٹا، تم بے خوف ہو کر اپنی پرابلم بتاؤ۔ بابا جی میرے بیٹے کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اس کی بیوی روز رات کو چڑیل بن جاتی ہے۔ بس بس بچی، اب ہم سب کچھ سمجھ چکے ہیں۔ تو پھر بابا جی چلیے میرے ساتھ۔ پھر تانترک بابا اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ بابا جی یہی ہے میرا گھر، میری بہو اپنے کمرے میں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور اپنی بہو کو بلا کر لاؤ، ہم اس کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے بابا جی، میں ابھی بلا کر لاتی ہوں۔ ایسا بول کر ساس وہاں سے بہو کے کمرے میں اس کو بلانے کے لیے چلی جاتی ہے اور واپس اس کو بلا کر لاتی ہے۔ بابا جی یہی ہے میری بہو۔ کیا بات ہے ماں جی، اور یہ کون ہے؟ بابا جی آپ کچھ بھی کر کے اس مصیبت سے ہماری جان چھڑائیے۔ ٹھیک ہے، تم یہاں سے باہر چلی جاؤ۔ ٹھیک ہے بابا جی، میں ابھی جاتی ہوں۔ پھر ماں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اوم بریم کریم جابائے بڈھی۔ ارے کون ہو تم اور یہ کیا بک رہے ہو؟ میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو مجھے پاگل نہیں بنا سکتی چڑیل۔ بس بہت ہوا۔ ہے ڈھونگی، تو جانتا ہے کہ تو کس سے بات کر رہا ہے؟ پھر وہ چڑیل کے روپ میں بدل جاتی ہے۔ ہا 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 ہا، میں جانتا تھا کہ تو اپنا رنگ ضرور بدلے گی۔ او ڈھونگی، میں تجھے ایک موقع دیتی ہوں، اگر جان پیاری ہو تو چلا جا یہاں سے۔ موقع تو میں تجھے دیتا ہوں چڑیل، تو اس لڑکی کا جسم چھوڑ دے ورنہ میں تجھے چلا کر راکھ کر دوں گا۔ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ڈھونگی۔ لگتا ہے تو ایسے نہیں مانے گی۔ اوم بریم کریم جابائے بڈھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ رک جاؤ، میں اس لڑکی کو کبھی پریشان نہیں کروں گی۔ چلی جا اس بچی کو چھوڑ کر اور دوبارہ کبھی یہاں مت آنا ورنہ تجھے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ تبھی چڑیل اس کے جسم کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور وہ نیچے گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔